بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا امریکہ اور ایران اب ایک ایسی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جس کے شعلے صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ یورپ اور جنوبی ایشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے؟ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے تمام عالمی طاقتوں کو ہائی الرٹ کر ایرانی پارلیمنٹ ایک بار پھر امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکی فوج نے ایران کے خلاف اپنی فوجی مہم کو جاری رکھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق کارروائیوں کا مقصد ایران کی ان عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا جن سے امریکی افواج، بحری جہازوں اور خلیجی اتحادی ممالک کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکی حکام کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں میزائل لانچنگ انفراسٹرکچر، ڈرون آپریشنل مراکز، ساحلی دفاعی تنصیبات اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی حملہ آور صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کو محفوظ بنانا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی صدر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکی فوجی یا اتحادی تنصیبات پر مزید حملے ہوئے تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران صرف دفاع کر رہا ہے یا اس نے جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے؟ امریکی کارروائیوں کے چند گھنٹوں کے بعد ایرانی سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ ایرانی مسلح افواج اور ان سے وابستہ فورسز نے خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو اور امریکی مفادات کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کے میزائل اور ڈرون حملوں کا رخ اردن، کویت اور بعض دیگر امریکی فوجی تنصیبات کی طرف تھا۔ تاہم ایک انتہائی اہم بات دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان تمام حملوں کے بارے میں، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے ہیں، نقصانات کے تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ امریکی حکام نے بعض حملوں کی اطلاعات کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے ایرانی دعووں میں بیان کیے گئے نقصانات کی تصدیق نہیں کی۔ اب امریکہ اور ایران کی ہر نئی جھڑپ کے ساتھ ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز، اور جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی تمام جو تیل کی ترسیلات ہیں اس کا 20% حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اگر یہاں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ یورپ، ایشیا، پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے ممالک تیل، شپنگ، انشورنس کے اخراجات کی متاثر ہونے کی وجہ سے مہنگائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ایران نے واقعی امریکی فوجی تنصیبات پر بڑے حملے کر دیے ہیں؟ ایرانی سرکاری ذرائع اور پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں بحرین میں امریکی 5th فلیٹ سے منسلک تنصیبات، کویت، اردن اور دیگر امریکی لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا، بلکہ جارڈن میں F-18 کا جو بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کا ویورز موقف یہ ہے کہ یہ کارروائیاں امریکی فضائی حملوں کا جواب ہیں۔ گارجین نے رپورٹ کیا ہے کہ دوسری جانب امریکی حکام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ خطے میں خطرات بڑھ گئے اور امریکی اڈے ہائی الرٹ میں ہیں، لیکن ایران کی جانب سے کیے گئے تمام نقصانات کے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں کی۔ اس لیے ایک ذمہ دار تجزیہ کار کے طور پہ امریکی اور ایرانی دعووں کی آزادانہ تصدیق اور حقائق میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی نئی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ اب صرف فضائی حملے ہی ہو رہے ہیں؟ امریکہ نے ایران پر سمندری دباؤ بھی بڑھا دیا ہے۔ امریکی افواج نے ایران کے ساحلی علاقوں اور بندرگاہوں کے ارد گرد اپنی کارروائیوں کو مزید سخت کر دیا، جبکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نگرانی بھی بڑھا دی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ویورز کہ مقصد ایران کی عسکری اور بحری صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے، اور رائٹرز کے مطابق یہ صرف فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ معاشی دباؤ بھی ہے، کیونکہ ایران
کی بڑی برآمدات اسی سمندری راستے سے ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کی برآمدات کو روکا گیا تو تیل کی پیداوار اور تیل کی جو آمد و رفت ہے وہ اگر ایران کے لیے نہیں ہوگی تو وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے برطانیہ کے حوالے سے۔ برطانیہ نے ایرانی سفارتی نمائندے کو طلب کر کے ایران سے منسلک سلامتی کے خدشات اور برطانیہ میں مبینہ ایرانی سرگرمیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے پہلے بھی کہا کہ اس نے حالیہ برسوں میں ایران سے منسلک متعدد مبینہ سازشوں کو ناکام بنایا ہے، اور گارجینز کے مطابق برطانیہ نے بڑے کلیئرلی یہ مینشن کیا کہ ایرانی پراکسیز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ وہ پورے یورپ کے اندر کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے تحریری پیغام کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اندر امریکی حملوں کے خلاف ایک بار پھر بھرپور نعرے بازی کی گئی اور ارکان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ مناظر ایران کے اندر بڑھتے ہوئے عوامی اور سیاسی دباؤ کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ امریکی کارروائیوں کا بھرپور جواب۔ مختلف ایرانی سرکاری ذرائع نے اس موقف کو نمایاں کیا، تاہم پارلیمانی کارروائی سے متعلق بعض اضافی دعووں کو فی الحال اس کی تصدیق ممکن نہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان حملوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو خلیج میں امریکی فوجی موجودگی مزید بڑھ سکتی ہے، تیل کی عالمی قیمتوں میں پھر بڑھاؤ آ سکتا ہے، جہاز رانی اور انشورنس کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اور خطے کے دوسرے ممالک بھی اس کشیدگی میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں آپریشن شابان، جب دنیا کی نظریں ایران اور امریکہ کی کشیدگی پر جمی ہیں، پاکستان بھی ایک نہایت اہم سیکیورٹی محاذ پر سرگرم۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان میں دہشت گردوں کے بڑے حملوں، خصوصاً منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایک وسیع مشترکہ کارروائی شروع کی جسے آپریشن شابان کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس مشترکہ طور پر حصہ لے رہے ہیں، اور سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید دہشت گرد مارے گئے اور زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور سرکاری ذرائع کے مطابق آپریشن کے آغاز سے اب تک درجنوں دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ہاتھ ملا کر یہ تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ میرے نزدیک آپریشن شابان صرف چند دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا واضح پیغام ہے کہ بلوچستان میں ریاست کی ریٹ کو کسی صورت بھی چیلنج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جدید دہشت گردی صرف بندوق سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ آج دہشت گرد سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں، جھوٹی اطلاعات پھیلاتے ہیں اور عالمی رائے عامہ کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کو صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ اطلاعاتی اور سفارتی محاذ پر بھی مضبوط کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی مغربی سرحد پہلے ہی دہشت گردوں کے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے، دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ مزید پھیلتی ہے تو سرحدی نگرانی پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، غیر قانونی نقل و حرکت کے خدشات بڑھ سکتے ہیں، اسمگلنگ اور اسلحے کی ترسیل میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان ایک ہی وقت میں اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران کی عسکری اور بحری صلاحیتوں کے خلاف نئی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ نے ایران سے متعلق سلامتی کے خدشات پر سفارتی دباؤ بڑھایا۔ ایران کے اندر پارلیمنٹ میں سخت امریکہ مخالف موقف سامنے آیا، اور پاکستان بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر میدان جنگ میں نہیں بلکہ غلط اندازوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ایک فریق دوسرے کے
ارادوں کو غلط سمجھ لیں یا کوئی حملہ توقع سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو جائے تو پھر کشیدگی چند گھنٹوں میں نئی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی نظریں صرف واشنگٹن اور ایران پہ نہیں بلکہ بحرین، کویت، اردن، آبنائے ہرمز اور بلوچستان سمیت پورے خطے پر مرکوز ہیں۔ دوستو، جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، فیصلے، سفارت کاری اور درست معلومات بھی جنگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جذبات سے نہیں بلکہ تصدیق شدہ حقائق، متوازن تجزیہ اور عالمی منظر نامے کی مکمل تصویر آپ کے سامنے رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔